اپنا انالیسز یا کتھارسس کرنا چاہیں تو آپ کے خیال سے کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اور باقی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری عقائد کی، ایمانیات کی کیا پوزیشن ہے. کہیں میں اسلم نہ کو ایمان تو نہیں سمجھ بیٹھا ہوں. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ویورز. الحمدللہ رمضان ہمارے لیے بہترین اور زبردست قسم کی آسائشیں اور آسانیاں لے کر آتا ہے ہمیشہ، اور انرجی لے کر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں موٹیویشن ایکسٹرا سے رمضان میں بلکہ اب تو خیر ایج کا تھوڑا سا فیکٹر میں بہانہ بناتا ہوں، لیکن میں آج سے کوئی 5 سال پہلے تک تو رمضان میں جو ہے وہ باقاعدہ پریکٹیکلی سر لیگز میں اسکواش کھیلا کرتا تھا. کیا تھا کہ روزے سے افطاری سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے مزہ آتا تھا بڑا. اینی ویز، اچھا اس وقت ہم نے ابھی تک جو ہے کافی وہ جو گرے ایریا کی بات کی تھی کل، کہ ہم گرے ایریا میں پھر رہے ہیں. کیوں نہ اس گرے ایریا کو تھوڑا سا کلرفل کریں. اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی یار میں ہوں کون اور میں کہاں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم نے جیسا کل کہا کہ یار کہیں میں اسفل سافلین میں تو نہیں کھڑا، مجھے تو آسن تقویم بننا تھا. اب اس گرے ایریے کو اگر میں نے کلرفل کرنا ہے تو مجھے یہ بھی تو جاننا ہے نا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. فرشتے سے بہتر انسان بننا، حالی نے کہا تھا نا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. تو وہ جو محنت ہے وہ کیا محنت ہے وہ مجھے کرنی ہے، وہ ہم انشاءاللہ سنائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہ جو آپ کی ایک تھیوری ہوتی ہے وہ ہمیشہ انگلیوں سے چیزوں کو کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اگر اس کو عبادات ہیں، غالباً معاملات ہیں جو غالباً کے خیر ہیں، تو ہم اگر ان کو اپنے آپ کو اپنا انالیسز یا کتھارسس کرنا چاہیں تو آپ کے خیال سے کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ میں نے نظریہ کمال تھیوری آف آپٹیمائزیشن ایف کیو کے پلیٹ فارم کے اوپر سے رن بھی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے اندر خاص بات جو ہے نا، یہ انگلیوں سے میں نے یہ مثال دی کہ اللہ نے 3 یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں ہر انگلی کے اوپر. تو اس کو میں لو میڈیم ہائی کہتا ہوں. تو یہ جو 5 انگلیاں ہیں یہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ہمارے عقائد کدھر ہیں. عقائد میں کیا ہوتا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور کے اندر، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس میں سمجھتا ہوں اس دور کا سب سے بڑا امتحان ہے. ختم نبوت. تو اس کو دیکھنا ہے، آخرت کے معاملات دیکھنے ہیں، اور باقی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، اور باقی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری عقائد کی، ایمانیات کی کیا پوزیشن ہے. تو اگر لو پہ ہیں تو میڈیم اینڈ ہائی کی ہم نے پرسوٹ کرنی ہے. تو ہمیں انالائز کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے فیتھ بیرومیٹر کی جو ہم نے شروع میں بات کی. ہم فیتھ بیرومیٹر کی طرف پڑھ رہے ہیں. اچھا اس میں سوری میں آپ کی بات کاٹنے کی معذرت چاہوں گا. اس میں مجھے یہ بتائیے کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی آپ کی اس بات سے. اگر مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں اس ایمانیات کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ڈیفائن کر رہے ہیں قرآن میں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اسلمنا، کہیں میں اسلمنا کو ایمان تو نہیں سمجھ بیٹھا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ زبان سے صرف آپ نے نہیں کہنا، یہ انٹرنلائز کرنا ہے. ایگزیکٹلی ہے. جیسے وہ بڑی اچھی بات عرفان الحق صاحب سے پوچھا کسی نے کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اور سورہ حجرات کے اندر اللہ نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا معاشرت کہ کی تو اینڈ ہے نا، یہ جو بدو ہیں ابھی ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو مسلمان وہ ہے جو صرف زبان کے ساتھ تو ہم جو اپنا اقرار جس کو آج ہم کہتے ہیں ایمان، کہیں اس کو اصل میں یقین نہیں کہنا چاہیے. فرق جو ہے وہ جو جس کو ہم ایمان کہہ رہے ہیں آج، ہم اسلمنا کو تو نہیں کہیں ایمان کہہ رہے آج، کیونکہ جو اصل ایمان تھا وہ تو یقین سے اقرارم باللسانی تصدیقم بالقلب ہے. یہ ایکچولی یہ دونوں چیزوں کا مکسچر ہے. چیزیں جوڑے میں، جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی، چیزیں جوڑے میں، مرد اور عورت، دنیا اور آخرت، دن اور رات، یہ جوڑے میں. 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، سب چیز جوڑے میں، ہر چیز جوڑے میں. تو اس میں 2 جبڑے تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایمان ہے، ایمانیات کی چیزیں ہیں، اور پھر یقین کی چیز ہے. یقین ایسا ہو کہ آپ کو اللہ کے اسباب کے اوپر یقین ہونا چاہیے
کہ وہ مسبب الاسباب ہے، یقین محکم، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مرد۔ یہ شعر اتنا امپورٹنٹ ہے نا لوگوں کے لیے سمجھنا، خیر اس پہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایمانیات کے اوپر لو، میڈیم، ہائی، ایک جو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا ایمانیات کے اندر توحید ہے۔ ہماری توحید ڈسٹرب ہو گئی ہے، ہم فائنینشلی اگر برڈن فیل کرتے ہیں، ڈسٹریس کے اندر ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ کہ اللہ کے رازق ہونے کے اوپر شاید یا رب ہونے کے اوپر بتانے وہم و گماں بہت زیادہ ہے نا، اس کو اقبال نے کہا بہت زیادہ ہے۔ ہم اصل میں ان کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ اس میں اصل میں سوری میں آپ کی بات کو دوسری ٹریک پہ لے کے جاؤں گا تھوڑا سا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ جس کی عبادت کی جائے، فارسی کا لفظ ہے۔ اب اگر میں نفس کی عبادت کر رہا ہوں تو میرا خدا نفس نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، میں جانتا ہوں یہ تھوڑی سخت بات میں کر رہا ہوں، لیکن نہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا، اللہ نے کہہ دیا کہ کیا تم ان کو ہدایت کے لیے کہہ سکتے ہو جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے؟ تو ہمیں خدا کو ہم ڈیفائن تھوڑا سا میرے خیال میں آگے جا کے ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ خدا کون ہوتا ہے، خدا کون ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ ہم نے اگر بندہ بننا ہے اس کا، اس رب کا بندہ بننا ہے کون، تو ہمیں پتا ہو کس کے ہم نے بندے بننا ہے۔ تو ہم خدا کو، خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ کہنا چاہیے، لیکن رب کہہ دیں، لیکن یہ کہ ہم چلیں آسانی کے لیے خدا ہی کہتے رہتے ہیں۔ وہ ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں نا، کہ خدا جو ہے نا وہ جس کی عبادت کی جائے، وہ اللہ کی عبادت کرو تو پھر اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد کے اوپر غور کرنا ہے، توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت، یہ ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سول سرچنگ کرنی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں۔ کیا میرا توحید کا جو قبلہ ہے وہ ایسے سے ڈول جاتا ہے مشکل حالات کے اندر؟ میں دائیں بائیں لوگوں کی منت ترلے کے اندر تو نہیں پڑ جاتا کہ یہ فلاں میری سفارش کرے گا، میری پرچی لے کے جائے گی، فلانا ہوگا۔ وہ اس کے اوپر مجھے یاد نہیں کس نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ جی مجھے یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میرے باس نے کھانا کب کھانا ہے، اس نے واش روم کب جانا ہے، اس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یار عصر کا ٹائم نکل گیا یا مغرب کا ٹائم آ گیا یا ظہر کا ٹائم، مجھے یہ نہیں پتا چلتا۔ تو سب سے امپورٹنٹ ہمارے عقائد آگے۔ دوسری چیز ہماری عبادات ہیں، لو، میڈیم، ہائی اگین، اور عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے عام سب لوگ، کیونکہ وہ ہم ڈسکشن میں جائیں گے کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے، وہ الگ ہم کر لیں گے۔ تو براڈلی ہم ساری بات، پھر ہمارے معاملات ہیں لو، میڈیم، ہائی، کہ میں کمٹمنٹ کرتا ہوں، کیا میں فلفل کرتا ہوں کہ نہیں۔ اور پاکستانی انفارچونیٹلی بڑی عجیب بات میں کرنے جا رہا ہوں، ہم ہیں تو بڑے زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ تو یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ ہم نے تجارت کے اندر دیکھا ہے، ہم نے کمٹمنٹ کسی سے کی، نارملی آپ دیکھیں شادی بیاہ کے اوپر کارڈ کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے، وہ سب کو پتا ہے وہ ٹائم ویسے ہی لکھا ہوتا ہے، اس کے گھنٹے دو کے بعد جانا ہوتا ہے۔ ہم نے میں نے اقبال کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ میرا شعر ہے کہ دعوے عشق محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، دعوے عشق محمد کے دلیلیں غیر اللہ، تم ہی بتاؤ یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں ہمارے کہ ہم نے معاملات اپنے ٹھیک کرنے ہیں کہ میری بات کے اوپر لوگ اعتبار کریں۔ بالکل، ہم انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہماری کسی بات کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں یا کوئی لیڈر بنتا ہے، وہ کیا وعدے کرتا ہے اور اس کے بعد ان وعدوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قوم میں سے ایک بندہ، میں اگر ریڈی والا ہوں، میں جو چیز بتا رہا ہوں کہ یہ جناب بیسٹ آف دی بیسٹ فروٹ ہے یا یہ ہے، تو جب میں وہ ڈالنے لگتا ہوں تو اس کے اندر فروٹ کی کیا کیا چیزیں ہم مکس کر دیتا ہوں، تول کے اندر کیا معاملات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے نا بیٹے کا، مجھے چھوٹے کا واقعہ یاد آ گیا، وہ 2 سال کا تھا، تو اس وقت شاید اتنا اچھا ایمان میں کمزوری زیادہ تھی میرے یا ہمارے، تو ہم لوگ نا انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ یار اب ابو ٹافی چاہیے، ہاں انشاءاللہ۔ میں نے کہا انشاءاللہ کا مطلب ہے وہ کام جو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن میں نے کہا، میں نے کہا یار ناؤ کھانا کھا لیں، کہتا ہاں انشاءاللہ، اور باہر کھیلنے چلا گیا۔ تو ہم تو اس لیول پہ چیزوں کو، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کے لیے یہ ہے بڑی انفارچونیٹ بات، اللہ معاف کرے ہمیں، کہ انشاءاللہ جو کہتے ہیں نا اس کا مطلب یہ کہ یہ بات بالکل نہیں۔ اچھا بائی دا وے، صرف پاکستانیوں تک محدود نہیں ہے سر۔ IBM ایک بہت بڑی فلسفی ہے جو کہ ہمارے ایک عرب ملک میں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ بکرا مالش، یعنی کہ نہیں کروں گا کل تو بالکل نہیں کروں گا، اور پہلے سے ہی معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کروں گا تیرا کام۔ تو وہ IBM فلسفی۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں، جو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی،
उसका मतलब है कि वो शायद कर ले। मैं नहीं करता। इंशाल्लाह कहता है, इंशाल्लाह ताला वाला शायद कर ले, इंशाल्लाह वाला नहीं करता। कम बंदे, कम जवान दी मौत है। तो अच्छा, तीसरी चौथी मामलात हो गया। फिर माशरत है। माशरत आ गई। माशरत के हर एक सोसाइटी के डूज एंड डोंट्स हैं। जैसे आप पहले बात कर रहे थे पिछले सेशन के अंदर, गाड़ी अपनी गंद, हम घरों में भी यही करते हैं, अपने घर का कूड़ा करकट बाहर डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि पता नहीं ये किसने साफ करना है जैसे। और मजे की बात है वही कूड़ा करकट फिर घूम के अंदर आ जाता है। तो हमने अजीब ये विशियस साइकिल के अंदर हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने माशरत के अंदर रेड लाइट है, हमने ब्रेक नहीं करनी। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं हर सोसाइटी के, नेबरहुड के। सर हम ब्रेक नहीं करते ना, रेड लाइट पे तो हम निकल जाते हैं, हम ब्रेक मारते नहीं। तो इसी तरह नेबरहुड के हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, बाकी मामलात हैं, ये म्यूज़िक और उल्टी सीधी जो हम चीज़ें करते रहते हैं, तो ये सारी माशरत की चीज़ें हैं, उसको हमने ठीक करनी है। और पांचवा अखलाकियात। मैं इसी के इंतजार में बैठा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए मबूस हुए थे। हसना। अभी आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं उम्मती हूँ और मेरे अखलाक के ऊपर लोग तुफ करें, इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी? सर जो आपको पता है, मैं एक छोटी सी आपसे बात करने लगा हूँ, मुझे तकरीबन 26 साल लगे दाढ़ी रखने में और 23 साल लगे हैं दाढ़ी लंबी करने में। मैं अभी भी कांपता हूँ ये सोचकर कि यार इसको देख के कोई ये ना कहे कि ये दाढ़ी वाला किस तरह कर रहा है। यानी ये गूज बम्स आते हैं। यस। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल जो लेक्चर है ना अशफाक भाई, मुझे अब करोड़ों लोगों को बिठा के लेक्चर देने कोई इशू नहीं है। मैंने आज से 1-2 महीने पहले जुमे का खुतबा दिया एक मस्जिद में, यार मेरी टांगें कांप रही थी कि इस मिंबर पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे। ये मैं उनकी मिंबर रसूल पे खड़ा होके बात कर रहा हूँ, कहीं कोई गलत बात निकल गई लोग तो यकीन कर लेंगे कि ये तो मिंबर पे खड़ा बात कर रहा है। मतलब ये एहसास खा गया था मुझे उस दिन। यही एहसास तो एक्चुअली हमारा ख़त्म होता चला गया। कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। तो ये एहसास ज़ियां को हमने आहिस्ता आहिस्ता नर्चर करना है। ये कैसे करेंगे? जब हमें पता हो हम कहाँ खड़े हैं, हमने जाना किधर है, वो चीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, इनमें हम जहाँ कहीं, मैंने किसी को हिसाब नहीं देना, किसी को जज नहीं करना, मैंने अपने आप को देखना है कि मैं लो पे हूँ, मीडियम पे जाना है, मीडियम पे हूँ, हाई की तरफ जाना है, हाई से मजीद एक्सेलेंस की तरफ जाना है, वो अनएंडिंग है। कस्बे कमाल कौन के जहाँ शवी। हमें तो वो कस्बे कमाल मतलब मैं वो आपका एक जुमला चोरी करने लगा हूँ उससे पहले कि आप वो जुमला बोल दें। मैं या इनके कई जुमले में चोरी करता हूँ। मसलन ये कहते हैं कि इनका एक बड़ा मज़ेदार जुमला मैंने चोरी किया हुआ है। ये आज मैं कैमरे पे रिकॉर्डिंग में ये बात कह रहा हूँ कि ये कहते होते हैं कि ना मेरा रब हाथ साथी है, ना मेरे रब की कायनात में होने वाली कोई चीज़ हाथ साथी है। तो ये अब मेरा ट्रेड मार्क है, रजिस्टर्ड। ठीक है, आपको इजाज़त है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी का मामला करें। हमने मेरा ख्याल ये डिटरमिन तो बेसिकली कर लिया अब कि हमें जानना कैसे है कि मैं कहाँ हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हम अगले एपिसोड में इस पे डिटरमिन करते हैं कि हम वो जो अंडरस्टैंडिंग कि यार मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ से आगे अब हमने क्या क्या चीज़ें थी जिनको हमने लेकर चलना है। मेरा ख्याल है उससे पहले हम करेंगे इसी रूट के ऊपर जिस पे हम चल रहे हैं। अगर इसी रूट पे चलते रहे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ये भी हम ज़रा पहले फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर व्यूअर्स आपसे मुलाकात होती है कल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।